اللہ نے اسلامک نیوکلیئر پاور کس کو بنایا؟ آپ کو کیوں بنایا؟ پاکستان بنا کیوں ہے؟ ہم کو اللہ نے ایک انڈسٹریل پاور بننے کے لیے نہیں بنایا تھا. اللہ نے ہم کو اس لیے بنایا تھا کہ ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے. غزوہ ہند کیسے آپ لڑیں گے؟ اور میں اس بات کو بھی اسپشٹتا کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، غزوہ ہند کا سپنا قیامت کے دن تک بھی ساکار نہیں ہوگا. بھارت کی نفرت غزوہ ہند پہ تو پاکستان کی بنیاد بڑی ہے. یہودی تو ان کے بعد میں دشمن بنے، پہلے تو ان کا دشمن ہندو ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہندوؤں کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا، پاکستان میں ختم کر دیا ہے. ان کو ہمیشہ سے ہندو سے ڈر لگتا تھا. کارن کیا ہے سنجے سر؟ کیونکہ یہ ایک ایسی سویلائزیشن ہے جہاں 1000 سال کا اسلامک آنسلاٹ جس کو سہنا نہیں پایا. میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے قریب 40 سال میں لیبنان کو کنورٹ کر لیا، 22 سال میں انہوں نے ایجپٹ کو کنورٹ کر لیا، 5-7 سال نہیں لگے. تو اگر ان کا ہٹ ریٹ دیکھیں، کہیں 32 سال 22 سال 5 سال تک کا بھی ریکارڈ ہے، اور یہاں 1000 سال میں فیل. یہ جو 1000 سال میں فیل ہو رہے ہیں، یہ جو تکلیف ہے بہت زیادہ ہے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، لوگوں کے کھانے کے مسائل، انفلیشن آپ دیکھیے، اندرونی اعتبار سے ہم خلف اشار کا شکار. ایٹم بم تو ہم نے بنا لیا، ٹھیک ہے، لیکن باقی عبدالباسط بھائی کم از کم ہم پاکستانیوں کو اس بات میں شک نہیں کرنا چاہیے. انڈیا والوں کو میرا پیغام ہے، جب غزوہ ہند ہونا ہے نا تو انشاءاللہ سب سے پہلی صف میں جائیں گے، ہم لڑیں گے، اور ان سے 30 سے 40 کافر تو مار کے ہی میں جاؤں گا جنت میں. جو ہندوستان میں وہ ہندو انتہا پسند ہیں، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ انتظار کریں، انشاءاللہ غزوہ ہند قریب ہے اور ہم نے پورے ہندوستان پہ راج کرنا ہے، اور میں یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. جب ہندو سنتا ہے، ہندو زائنسٹ جب یہ سنتے ہیں غزوہ ہند کی بات، ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، ان کے وجود کے پسینے چھوٹ. دوستوں، لال ٹوپی نے ایک بار پھر بھارت کے خلاف زہر اگلا ہے. جاہل کا اصلی نام زید حامد ہے. یہ پاکستانی نیوز چینل پر بیٹھ کر بھارت کو برباد کرنے کے سپنے دیکھتا رہتا ہے، اور اکثر یہ بھارت کو غزوہ ہند کی دھمکی دیتا رہتا ہے. تو چلیے دوستو، اس پر پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن دیکھتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. یہ کس کے جھنڈے ہیں؟ اللہ نے اسلامک نیوکلیئر پاور کس کو بنایا؟ آپ کو کیوں بنایا؟ پاکستان بنا کیوں ہے؟ ایکچولی the reason پاکستان came into being was, the only reason we came into being was کہ پاکستان نے سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف کو پورا کرنا تھا. آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ آپ کی ریٹن ڈیسٹنی ہے، whether you like it or not. ہم کو اللہ نے ایک انڈسٹریل پاور بننے کے لیے نہیں بنایا تھا. اللہ نے ہم کو اس لیے بنایا تھا کہ ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے. غزوہ ہند کیسے آپ لڑیں گے کہ پاکستانیوں میں اتنی ریزیلینس رہ گئی ہے؟ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی. پاکستانی قوم ہم ڈیکیڈنس میں چلے گئے ہیں، ہم آپس میں نااتفاقی کا شکار ہیں، لیکن یہی میدان جنگ، یہی وہ آگ اور خون کی بھٹی ہے جو ہم کو کندن بنائے گی. ہمیں اب ایک جنگ کی ضرورت ہے ایکچولی بحیثیت ایک قوم. وہ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے ہوئے دی تھی، اب ہمیں وہی قربانیاں پاکستان کو بچانے کے لیے بھی دیں گے. اس لیے کہ وی آر ٹیکنگ پاکستان فار گرانٹیڈ. ہماری یہ جنریشن جو ہے پاکستان کو صرف فار گرانٹیڈ لیتی ہے. باپ دادا کی قربانیاں تھیں، ہمیں کیا ملا؟ ہمیں اس پاکستان نے کیا دیا؟ ان کو اللہ پاکستان کی قدر کرائے گا. ابھی انڈینز تو آ رہے ہیں، آج آئیں، اگلے مہینے آئیں، 6 مہینے بعد آئیں، 1 سال بعد آئیں، الیکشن جیتنے کے لیے آئیں یا اس جیت کر آئیں، دے آر کمنگ. اور ہمارا جتنا بھی ایسٹرن بیلٹ ہے، ہمارے ریور انڈس کی جو ایسٹ سائڈ ہے، جو ہمارا سارا پنجاب اور سندھ بنتا ہے، ہمارا کشمیر بنتا ہے، یہاں پہ بڑی خونریز جنگ ہوگی. پیٹرن وہی ہوگا جس وقت یوکرین میں آپ روس کی جنگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لارج پارٹ آف یوکرینین ٹیریٹری واز آکوپائڈ بائی دی رشینز، اور اس کے بعد ایک کاؤنٹر اٹیک اور ریزسٹنس شروع ہوئی جو کہ 16 مہینے ہو چکے. لیکن ان کو تو بہت ہیلپ مل رہی ہے، لیکن ان کو پوری دنیا کی ہیلپ مل رہی ہے، تو کسی کی ہیلپ نہیں ملے گی. ہم اپنے اللہ کے فضل سے ہم کافی ہیں. ہم 25 کروڑ ہیں، ہم لڑنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس اگر صرف سویلینز کے پاس بھی پشتون ٹرائبل ایریا تو بلوچستان میں بھی، اور ہمارے بلوچستان سندھ کے ہمارے اپنے شہروں میں ہم آرام سے 2-2.5 کروڑ رائفلیں نکال سکتے ہیں سویلینز کے پاس. وی کین ریز این انفینٹری وچ کین فائٹ. کے پی کے اور بلوچستان کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں نے مرانے کے رکھا ہوا ہے. جب جنگ پنجاب میں ہوگی، یاد رکھیے گا، جنگ پنجاب میں ہوگی اور پنجاب کے لوگوں کو لڑنا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے. یہ جنگ صرف آرمی نہیں لڑے گی، یہ ممکن نہیں ہے. اب اربن وارز ہیں، چاہے ہجرت ہو، جیسے 47 میں ہوا تھا. 47 میں 1 کروڑ لوگ گھروں سے نکلے تھے، آدھے راستے میں کاٹے گئے، آدھے پہنچے. اب پاکستان بچانے کے لیے آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ اس کو جنگ کہیں، غزوہ ہند کہیں، اس ایک شدید خونریز جنگ میں جو ہندو مشرک ہمارے اوپر لے کر آنے والا ہے، مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اب صرف بحث اس پہ کر سکتے ہیں کہ اگلے مہینے یا 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد یا 100 سال بعد. نہیں،
it's going to be, I personally believe very strongly that अब हम महीनों की बात कर रहे हैं, really? हम सालों की बात, लेकिन आपने एक साल पहले भी कहा था कुछ महीनों की हम बात जी। थिंग्स होता ये कि चीजें एस्केलेट करती हैं और अल्लाह उनको डी एस्केलेट कर देता है। ये बिल्कुल तैयार थे, बिपिन रावत मर गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया उसका, अब वो हमने नहीं किया, वो अल्लाह की तरफ से एक चीज आ गई। वो सीडीएस था उनका, वो उनकी तमाम ऑपरेशंस की कमांड उसके पास थी, ही डाइड, ही वाज किल्ड इन सीडीएस का मसला पड़ गया। वो बड़ा आदमी तैयार किया था उन्होंने इसी काम, सारे आइडियोलॉजी उसी की थी कि थिएटर कमांड बनाएंगे और थिएटर कमांड के बाद इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होगा और कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन होगी, और ये सब कुछ उसकी आइडियोलॉजी थी, और वो मारा गया। अल्लाह ने मौका दे दिया आपको, सैलाब आ गए, फ्लड्स आ गए बीच में, इन्होंने आर्टिकल 370 वायलेट करके ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ एक तसादुम होगा। वी सरेंडर्ड एक्चुअली एट दैट टाइम, हमने कहा तुम ले जाओ कश्मीर, हम सड़क का नाम बदल देंगे और धूप में खड़े हो जाएंगे। इंडियंस वर एक्चुअली सरप्राइज्ड, वो हैरान थे कि पाकिस्तान का ये रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है। वो डिप्लॉयड थे इस काम के लिए कि पाकिस्तान अब कोई ना कोई मिलिटरीली रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करेगा तो हम जवाब देंगे। वो हैरान हो गए। कश्मीर पे आप डिबेट देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं इंडिया की सुप्रीम कोर्ट? जी मैं देख रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं जा सकती, वो जजों को मार देंगे। तो फिर क्या ऑप्शंस रहते हैं पाकिस्तान के पास? वी विल हैव, अगर आप डायरेक्ट जंग नहीं करना चाहते तो आपको कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल को 100% सपोर्ट अब करना पड़ेगा। यूएन रेजोल्यूशंस आर डेड। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि दुनिया कहती है कि पीस की तरफ जाना चाहिए। आप एक तनकीद आप पे ये भी होते जो आपके नाक़िदीन करते हैं कि ज़ाहिद हामिद साहब पाकिस्तान को जंग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मैं जंग की तरफ नहीं ले जा रहा, जंग आपके ऊपर आ रही है, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। ओके, देयर इज अ डिफरेंस। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे, तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि गजवाए हिंद का मतलब क्या होता है। गजवाए हिंद का मतलब होता है कि हिंदुस्तान पर हमला कर गैर मुस्लिम, यानी जो मुस्लिम धर्म का नहीं है, जो किसी अन्य धर्म, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध धर्म का व्यक्ति है, उन्हें तलवार के दम पर जबरन लव जिहाद कर कैसे भी अपने धर्म में शामिल कर उन पर जीत हासिल करना, जिससे वो मुस्लिम बनने को मजबूर हो जाएं। काफिरों पर किए जाने वाले युद्ध को गजवा कहते हैं। जो इस युद्ध में विजयी होता है उसे गाजी कहा जाता है, क्योंकि यह युद्ध हिंद यानी हिंदुस्तान के खिलाफ होगा, इसलिए इसे गजवाए हिंद कहा गया है, जिसे पूरा करना कट्टरपंथियों का सैकड़ों साल पुराना ख्वाब रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। मैं मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो हिंदुस्तान में वो हिंदू इंतहा पसंद हैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ग़ज़वा हिंद करीब है और हमने पूरे हिंदुस्तान पे राज करना है, और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। जब हिंदू सुनता है, हिंदू ज़ायनिस्ट जब भी सुनते हैं ग़ज़वा हिंद की बात, उनकी टांगें कांप जाती हैं, उनके वजूद के पसीने छूट